النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا یہ مبارک مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں موجود تھے اور اس رمضان وہ قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلا رمضان گزارا اور اس رمضان میں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ہم میں سے نہ جانے اگلے رمضان کون اس دنیا میں موجود ہو اور کون نہ ہو۔ انسان کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کرنے کا حکم نازل فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایامم معدودات، ایامم معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں گنتی کے کچھ دن ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا گنتی کے کچھ دن ہیں، یہ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ دن تو آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ جیسے زندگی ایک مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ مسلمان بھی زندگی گزار دیتا ہے، کافر بھی گزار دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان مرتا ہے کافر نہیں مرتا، یا اس کا عکس، سب نے مرنا ہے۔ وقت سب کا گزر جاتا ہے، مسلمان کا بھی وقت گزر جاتا ہے، کافر کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کو کس نے کتنا قیمتی بنایا، کیا اس سے بینیفٹ، کیا اس سے آپ نے حاصل کر لیا۔ اب ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں آتا ہے نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ ہم نے راستے بتا دیے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ رمضان ایسا بھی ہے کہ کسی پر اس حال میں گزرے، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ وہ اس حال میں اس رمضان کے مہینے سے نکلے کہ وہ اپنی بخشش اللہ سے نہ کروا سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کی اس مہینے میں مغفرت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے بہت سے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو خلاصی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو اب رمضان کا مہینہ گزارنے والا شخص، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 10% حاصل کر سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 20% حاصل کر سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 30% حاصل کر سکے۔ انسان کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کتنا اس مہینے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا یہ اسباب ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ عبادات ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں، یہ بچنے کے کام ہیں۔ اب کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ ہر آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے
کہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، جتنا ہم اس میں اللہ کو راضی کر سکیں کر لیں، جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں بچا لیں۔ دیکھیں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، آپ سب نے حدیث سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرض کے ثواب کو 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، یہ تو اس لیے عطا فرمائی تھی کہ صحابہ نے حضور سے یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلی امتوں کی تو ہزار سال عمر ہوا کرتی تھی، تو ایک آدمی 1000 سال عبادت کرتا ہے، ایک آدمی کی زندگی 60-70 سال ہے، وہ 60-70 سال عبادت کرتا ہے، تو 60-70 والا 1000 سال والے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ صحابہ نے ایک شکوہ کیا، ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی تو عمر 1000 سال ہوتی تھی، کسی کی 9 سال، کسی کی 900 سال، 800 سال، تو ہماری تو عمر ہی 60 70 80 سال ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے تو 80 سال بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اس کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب اگر ایک لیلۃ القدر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو اگر کسی کو 10 رمضانوں میں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو آپ 80 کو 10 سے ضرب دیں، اس کو کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل گیا؟ یعنی مشقت کتنی لگی اور ثواب کتنا ملا، محنت کتنی لگی اور ثواب۔ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی مزدور کو مزدوری پر رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کرے گا اس کو 1 درہم مزدوری دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ جو آدمی ظہر سے عصر تک مزدوری کرے گا اس کو 1 درہم مزدوری دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا یہودیوں نے فجر سے ظہر تک مزدوری کی، اللہ نے 1 درہم دیا۔ عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اللہ نے 1 درہم دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کون ہے، یا ایک شخص، حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کون ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرے اور اس کو میں 2 درہم مزدوری دوں۔ اب فجر سے ظہر تک کا وقت کتنا زیادہ ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک کا وقت کتنا زیادہ ہے، اور عصر سے مغرب تک کا وقت بالکل کم۔ تو مزدوری پہ جو آدمی کسی کو ہائر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر عصر سے مغرب تک کام کرو گے تو 2 درہم دوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں نے شکوہ کیا، حضور نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جو عصر سے مغرب تک کام کرتے ہو اور ثواب تمہیں 2 درہم ملتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا پچھلی امتوں نے شکوہ کیا کہ یا اللہ ہم نے فجر سے ظہر تک عبادت کی، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی، اتنی عبادت کی، ہمیں 1 درہم ملا۔ دوسری امت نے کہا ہم نے ظہر سے عصر تک عبادت کی، ہمیں 1 درہم ملا، اور اس امت نے عصر سے مغرب تک عبادت کی، ان کو 2 درہم ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ تمہارا حق یہ بنتا تھا 1 درہم، وہ پورا دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ 1 سے زیادہ اگر میں کسی کو عطا کرتا ہوں یہ تو میری رحمت ہے، آپ کا جو حق بنتا تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ عمر کم، محنت کم، وقت کم، اور عبادت کا ثواب اور اجر اور درجات بہت زیادہ ہیں۔
آپ اگر پورے سال کا ایک گراف بنائیں نا، ایک چارٹ بنائیں کہ پورے سال میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جس موقع پر اللہ فرماتے ہیں یہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، یہ کر لو تو معاف کر دوں گا، یہ کر لو تو معاف کر دوں گا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں بظاہر. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ کی رضا کی نیت سے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تراویح اور تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اذان سنے اور مؤذن کے ساتھ اس کا جواب دے اور اذان کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو دعا ہے، وضو کریں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو وضو کے بعد کی دعا ہے، حضور نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب وضو کرنا ہے انسان نے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. اس پر یہ بظاہر کتنا معمولی کام ہے، اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں ہمیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے مؤذن کی اذان سنی اور اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا ہے یہ دعا کسی نے پڑھی، حضور نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اب بہت معمولی سی دعائیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو وظائف ہمیں سکھائے گئے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ یہ قبروں میں موجود لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں بدلے میں دے دیں، ان کو اتنا موقع مل جائے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ دنیا کی ساری دولت دے دیں گے. لیکن اب یہ قبروں میں جا پہنچے، اب ان کے پاس چانس نہیں ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ہے ان کے پاس. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن کریم میں آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ عشرہ رحمت ہے. حضور نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بھی کچھ اسباب متعین کیے ہیں. دیکھیں قرآن کا آغاز اللہ نے اپنی جس صفت سے کیا ہے نا، ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. پھر جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو آگے کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. اللہ نے قرآن کا آغاز اپنے جن صفاتی نام سے کیا ہے وہ رحمان الرحیم ہے. قرآن کا آغاز اللہ نے رحمت سے کیا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسباب بھی ذکر کیے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو رحم کروں گا، یہ کام کرو گے تو رحم کروں گا، یہ کرو گے تو رحم کروں گا. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس میں سے کتنے کاموں پہ عمل کر کے کتنی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی کی نجات ممکن نہیں ہے.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں اگر اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما دے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ مجھ پہ رحمت نہ فرما دے، تو پھر میں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے عمل سے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اب جب ہم نے اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے تو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن میں۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم، مجھ پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک دعا ہمیں قرآن میں اللہ نے سکھائی، اصحاب کہف کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ یہ اصحاب کہف نے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں کو آسان فرما دے۔ یہ دعا ہمیں قرآن میں سکھائی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہمیں سکھایا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ قرآن میں ہمیں سکھایا اللہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں، وترحمنا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کی رحمت کے بغیر ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں کیا معلوم ہوئی قرآن کی ان آیات سے، کہ ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ یہ قرآن میں کئی آیات میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اگر عربی میں کسی کو یاد نہیں ہوتی، اپنی زبان میں تو آدمی کہہ سکتا ہے نا، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ جنت کا ایک نام رحمت ہے، جنت کا ایک نام رحمت ہے، اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب نہ ہوتی، دنیا میں اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا، لیکن اللہ کی رحمت وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز تک پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز میں اس کی وسعت آپ کو نظر آئے گی، لیکن اپنی خصوصی رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اپنی خصوصی رحمت میں ان کو عطا کرتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے اپنی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پہ رحم کرے؟ کہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب ہمارے بس میں یہ تو ہے نا کہ اللہ سے مانگ لیں، اگر یہ توفیق ہمیں مل جائے اللہ سے مانگنے کی، ہمارا بیڑا پار ہے۔
یہ ایک توفیق کسی کو نصیب ہو گئی کہ بس وہ اللہ سے مانگتا رہے اپنے گناہ بخشواتا رہے, اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ ایک عمل کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں. چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو جیسے گناہ ہو فوراً انسان کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میرے گناہ کو بخش دے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. اس میں کیا دیر لگتی ہے, دل ہی دل میں کہہ دیں. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو ٹچ کرنے لگ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے, میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم اگر تو اپنے گناہوں سے زمین کی وسعتوں کو بھر دے اور پھر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو, اللہ فرماتے ہیں میں اس پوری زمین کو مغفرت سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد کے لوگ سارے انسان سارے جنات ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ اللہ سے اپنی حاجات مانگنا شروع کریں اور اللہ سب کو ایک ساتھ ان کی ساری حاجتیں عطا کر دے, اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں چبو کر نکالا جائے, وہ ایک قطرہ جو سمندر میں کم ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. تو جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر ہم کیوں مانگنے میں بخل کریں, ہم کیوں مانگنے میں بخل کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا, پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا تو ایک رب ہے, یغفر الذنب, جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے, ویأخذ بالذنب, گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے. تو کہنے لگا اللہم اغفر لی, فوراً کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر تھوڑی دیر بعد ثم عاد فاذنب, تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کیا, فعلم ان له ربا, پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا ایک رب ہے, یغفر الذنب, جو گناہ کو بخشتا بھی ہے, ویأخذ بالذنب, گناہ پہ پکڑتا بھی ہے. تو فوراً کہنے لگا اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عاد, تیسری مرتبہ پھر گناہ کیا, پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا رب ہے جو گناہ کو بخشتا بھی ہے, گناہ پہ پکڑتا بھی ہے, فوراً کہنے لگا یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمل ما شئت, تو جو چاہے عمل کر, فقد غفرت لک, میں نے تیری مغفرت کر دی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, یہ بات کہنے میں کیا دیر لگتی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, نماز کی دعا ہے نا, حدیث سے ثابت ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں نا, صرف دعائیں, کہ آپ کن الفاظ میں اللہ سے مانگا کرتے تھے, آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے کبھی زندگی میں ان الفاظ میں اللہ سے دعا نہیں کی ہوگی. آپ کم کوئی 15-20 دعائیں حضور کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور اللہ سے مانگتے کیسے تھے. کتنا اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر, اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر, اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر, یا اللہ آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ کریم ہیں, آپ غفور ہیں, آپ رحم کرنے والے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتے تھے. قرآن کریم میں ہمیں کتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. انسان کو شیطان ایک دھوکے میں یہ ڈالتا ہے بعض اوقات کہ یار تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں, کبھی توبہ کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو, پھر توبہ کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو. اور ہمارے بعض مسلمان وہ جنت جہنم کے داروغے بن کے لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بھی اللہ سے دعا کرتے ہو, تم بھی مسجد میں آ گئے, تم بھی رمضان میں نماز پڑھنے لگ گئے. یہ تانے یاد رکھنا کسی انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں. یہ میں بہت وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے, ایک بہت عبادت گزار تھا اور ایک گناہگار, بس عبادت کبھی کی کبھی نہ کی, بس جیسے ہوتے ہیں لوگ بعض. تو یہ بھائی سمجھاتا رہتا تھا بھائی توبہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, گناہوں پہ معافی مانگو. سمجھا کہ یہ تھک گیا. جب اس کو بہت اس نے سمجھایا سال تک, اس کو پتہ چلا یار یہ سمجھنے والا نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا, اللہ کی قسم اب اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی, یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا. اس کو میں نے بخش دیا اور اس کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا. کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کر میرے بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ جنت جہنم کا ٹھیکہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. ہمارے پاس اپنی کوئی گارنٹی ہے, اپنا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم کوئی گارنٹی کوئی کارڈ لے کر آئے ہوئے ہوں کہ ہاں یہ جنتی ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. حدیث میں آتا ہے ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ, تم میں سے ایک آدمی جنت والے کام کرتا رہتا ہے, حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها, اچانک وہ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ جہنمیوں والے اعمال شروع کرتا ہے اور مرتے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچانک وہ جنت والے کام کرنے لگتا ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے اور مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا, وہ ایک فارسی کا ایک شعر ہے, اردو کا ایک شعر ہے, توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن. یعنی توبہ کرتا ہوں تو جام توڑ دیتا ہوں, پھر جام آتا ہے تو وہ جام توبہ کو توڑ دیتا ہے. سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے, کہیں توبہ ٹوٹی پڑی ہے تو کہیں جام ٹوٹا پڑا ہے. اللہ کو ایسا بندہ چاہیے کہ کہیں اس کی توبہ ٹوٹی ہوئی ہو, کہیں اس کا جام ٹوٹا ہوا ہو, کہیں اس سے گناہ ہوا ہو, کہیں اس نے توبہ کر لی ہو. حدیث میں تو یہ آتا ہے, حضور نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے. اللہ کی صفت ہے غفور, اللہ بخشتا ہے تو بخشے گا اللہ اس وقت جب انسان گناہ کرے گا تو بخشے گا اللہ, ورنہ اللہ غفور کیسے ہوں گے. اللہ کی صفت غفوریت کا مظہر وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے. جس آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں, جس آدمی کو اللہ نے بخشا ہی نہیں, تو اس پر تو اللہ کی صفت غفوریت کا اظہار ہی نہیں ہوا. اور اللہ تو سب کے لیے غفور الرحیم ہے. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء, ہر بنی آدم خطا کار ہے, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو, استغفار کر لو. اگر انسان استغفار کر لیتا ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے, بس
اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے نافرمانی نہیں ہوگی، پھر توبہ کرے، پھر ہوگی، پھر توبہ کرے، پھر ہوگی، پھر توبہ کرے۔ کم از کم یہ ارادہ کر لے کہ جتنی دفعہ گناہ ہوگا اتنی دفعہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ کم از کم معاملہ برابر تو رہے گا نا۔ جو گناہ ہوا فوراً دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیں، دل ہی دل میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے نا، مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ کیسا ہے، جتنی دیر میں وہ سوال کرتا ہے اتنی دیر میں اللہ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل میں اس کا کوئی اچھا جواب ڈال دے۔ جتنی دیر میں اس نے سوال کیا اتنی دیر میں دعا کر لی۔ تو بھائی جتنی دیر میں گناہ کیا اس سے کم دیر میں انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے اپنی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اس عشرہ رحمت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کا ایک سبب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ اس لیے رمضان کی ایک خصوصی عبادت جو خصوصی طور پر اس مہینے میں کرنی چاہیے وہ دعا ہے۔ ہم دعا نہیں کرتے۔ کوئی وقت خاص کر لیں کہ رمضان میں نے روزانہ 10 منٹ اللہ سے دعا کرنی۔ حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، آٹے میں نمک کم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے مانگو۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، رمضان کا ہر دن کم از کم 10 منٹ اللہ کے سامنے مانگ لیں، آپ یقین کریں جب یہ رمضان گزرے گا تو آپ کے دل کو ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا